السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سپارہ کی میں جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا آج آخری رکوع ہے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے جو کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 284 آیت نمبر، ٹوٹل 286 آیات ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم آئیں گے اپنے تجویدی پورشن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن اور اگر، اب یہاں پر ان کو ہم نون ساکنہ، یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور اگلے حرف کو ہم دیکھیں گے جو کہ ہم نے کل کے جو تجویدی یعنی قرآنی قاعدہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اخفاء کا قواعد پڑھے۔ تو یہاں کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی 6 کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ، کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ وَإِن، اخفاء ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ وَإِن تب، با کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ، تبدو۔ وَإِن تبدو ما فی انفسکم، اور اگر تم سب ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم سب اسے چھپاؤ۔ تخفوہ، تم اسے مخفی رکھو، مطلب چھپانا، تم اسے یا اسے چھپاؤ تو کیا ہوگا؟ یحاسبکم، یحاسب، با کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ یحاسبکم، اچھا کم کے بعد میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ یحاسبکم، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اخفاء کریں گے۔ یحاسبکم بہ اللہ، بہ اللہ، باریک لام، وہ حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔ فیغفر، فیغفر، پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا۔ اب یہاں پر تو آ گیا ہے لاسٹ پہ، یشاء کے حمزہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو ہے تو یہ اس کا مطلب یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، لیکن بات پوری نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ اور اللہ، واللہ، اور اللہ، علی پر، کلی، ہر شیء، ان چیز، قدیر، قادر۔ اب بامحاورہ ترجمہ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو غور کریں۔ للہ ما فی السماوات، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم سب ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم چھپاؤ اسے، دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اونچی آواز میں بتا دو آرام سے، یعنی منہ سے اظہار کر دو یا دل میں چھپا لو۔ زبان سے، دل میں بات ہے لیکن زبان سے اظہار نہیں کیا، مطلب اس کا یہ ہے تو ہوگا کیا؟ یحاسبکم بہ اللہ، وہ اللہ حساب تم سے لے گا، یہ باب محاورہ ترجمہ۔ اور وہ تمہیں بخش دے گا جسے چاہے گا، اور وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب یہاں دیکھیے اللہ تم سے حساب لے گا. کس کا حساب لے گا؟ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں نہیں مطلب بلکہ مختلف احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. یقیناً آپ کو بھی دھچکا تو لگا ہوگا. دل میں رکھو یا دل سے باہر نکال کے زبان کے ذریعے باہر نکال دو تو اللہ تم سے حساب لے گا. دل میں تو ہم بہت سی باتیں رکھتے ہیں، دل میں تو ہم بڑے راز چھپاتے ہیں، دل میں تو ہم بڑا کچھ بڑے پلان کرتے ہیں، بڑے حساب کتاب لگاتے ہیں. کیا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے دربار رسالت میں آ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، ہماری طاقت میں ہوتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو خود بخود ہی آتے رہتے ہیں اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی باہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی حساب کا اعلان کر دیا کہ اللہ کہتا ہے میں حساب لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال قرآن کی یہ آیت سن کر تم کہو سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوگا. اب کیا ہے، چند صحابہ کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے جب صحابہ کرام نے کہا کہ جی سمعنا وأطعنا، ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی خندہ پیشانی سے مانتے ہیں، جو اللہ کا حکم سر آنکھوں پر. تو اس سننے اور اطاعت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا، جو آپ بعد میں پڑھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا، سے منسوخ کر دیا. اب یہ آیت منسوخ ہے. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا کیے ہوئے کام، اپنے ہاتھوں سے یا جسم کے اعضاء سے کیے ہوئے کام پر تو پکڑ دکڑ ہوگی، لیکن تخفوہ والی بات پر کیا ہوگا؟ حساب کتاب نہیں ہوگا. دل میں جو باتیں چھپی ہوتی ہیں، جو دل میں پلان بناتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو جائے تو سارا دن اندر اندر پلان ہی بناتے رہتے ہیں کہ اب اس کو ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو وہ پلان جو آپ اندر اندر کر رہے ہیں نا، جب تک آپ کر نہیں گزرتے ہیں اس پر محاسبہ نہیں. یہ آیت منسوخ ہو گئی. کس آیت نے کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والے، دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا. سبحان، اب تو خوش ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا. البتہ ان پر گرفت ہوگی جب اس پر عمل کیا جائے گا. جب تک عمل نہیں ہوگا گرفت نہیں ہوگی، یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادے میں ڈھل جائے اور پھر ان پر عمل بھی ہو جائے، یعنی وہ عمل کا قالب اختیار کر لیں. اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ مواقبہ کو لازم نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی حساب کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا. ایسا آپ بھی کرتے ہو نا. بچوں کا تو کئی بار دن میں محاسبہ ہوتا ہے، لیکن کئی بار بچے چھوٹ جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہو، اور کئی بار پکڑ لیتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر بات پہ تو سزا نہیں بچوں کو ملتی نا. تو اللہ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے.
بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا، اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا، جی آپ نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا، اچھا یہ بھی کیا، جی اللہ کیا۔ کتنا معصوم بن کے کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، اور ڈر کتنا رہا ہوگا، اچھا یہ بھی کام کیا، جی اچھا یہ بھی غلطی کی، جی اچھا ہاں تم نے یہ بھی کی تھی، جی اچھا یہ بھی کیا تھا، جی۔ اللہ اسے ایک ایک یاد کر کے گناہ، ایک ایک گناہ اس کو یاد کرائے گا، اور پھر وہ ہاں بھی کرے گا، اعتراف بھی کرے گا، اور پھر فرمائے گا، اب وہ اندر سے ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں آج میرے ساتھ معاملہ ہونا کیا ہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ کہے کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، لوگوں کو اس پر میں نے مطلع نہیں ہونے دیا، لوگوں کو اس پر میں نے اطلاع نہیں دی، کسی کو نہیں بتایا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہاں نسخ ان سے کہ چیخے نہیں، یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت میں پیدا ہوا تھا، اسے اگلی آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا۔ کون سی آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا میں، اور دوسری حدیث وہ بھی آ گئی، آپ نے فرمایا کہ میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، تو شبہ ختم ہو گیا نا، جو شک تھا ختم ہو گیا، بات واضح ہو گئی، لہذا یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کے کر لینے پر کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تک اجر دیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تک 700 سے بھی اوپر۔ یعنی آپ نے 1 روپیہ ارادہ کیا کہ میں نے 1 روپیہ خرچ کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کا صرف ابھی ارادہ کیا ہے، ثواب مل گیا۔ پھر 1 روپے جب آپ کر لیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے ہو، تو پھر 1 روپے کی بجائے 700، یعنی پہلے تو 10، پھر آپ کا خلوص دیکھا جاتا ہے 700 سے بھی زیادہ اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے جیسے 700 روپے خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں۔ اچھا، اب اور جو کوئی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کے ارادے پر بھی تو گناہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نیکی پر اگر آپ کو اتنا خوش کیا جاتا ہے تو گناہ کرنے کا پر یا گناہ کے ارادے پر نہیں ہونا چاہیے کوئی پریشانی۔ اچھا، جو کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کرتا نہیں ہے، تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس نے گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیا، اس پر بھی اس کو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر ایک برائی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے قیامت والا دن وہ ہوگا جس دن بندوں کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ بہت تھوڑے ہوں گے، ہے نا، انشاءاللہ۔ اور اچھا، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اچھا، محض برائی کا ارادہ کرنا گناہ نہیں ہے، جبکہ مذکورہ جو آپ کو میں نے باتیں ساری بتائی ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرنے سے آپ کو نیکی لکھی جاتی ہے، ارادہ کرنے سے، اور گناہ کا ارادہ کرنے سے آپ کے نامہ مال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ کو اس میں بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو پختہ ارادے کے ساتھ کرتے ہو، پھر عمل بھی کرتے ہو، تو پھر گناہ لکھا جائے گا، اور وہ بھی صرف ہی ایک وہ ہے جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، دل میں خیال آئے اور گزر گیا۔ دل میں خیال تو سارا دن ہی آتے ہیں، نماز پڑھ لو تو یہ تو خیالات سے بھر جاتی ہے۔ دوسرا، اس سے بڑھ کر تردد، کبھی اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، کرتا ہے پھر، کبھی وسواس ہوتا ہے اور کبھی تردد ہوتا ہے۔ اچھا، اس پر پختگی سے قائم نہیں انسان رہتا ہے، اس سے بڑھ کر غور و فکر کرنے کے بعد کی حالت، اس کی طرف اس کا میلان اور رجحان ہوتا ہے، جسے کہ اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس برائی کو نفرت نہیں کرتا بلکہ اس برائی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور چوتھا درجہ اس سے بڑھ کر ہے، پہلا کیا تھا؟ خیال آیا گزر گیا، اسے وسوسہ کہتے ہیں، اور دوسرا
کبھی چھوڑا ارادہ کبھی کر لیا، اسے تردد کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، اس کا رجحان اس میں بڑھ جاتا ہے، اسے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس سے کیا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ چوتھا درجہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا کہ اب یہ میں نے برائی کا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ غور و فکر کی انتہا ہے، ٹھیک ہے، اسے عزم صمیم یعنی پختہ ارادہ کہتے ہیں۔ پہلے 3 درجے جو ہے نا، کون سا؟ وسوسہ آیا اور گزر گیا، اور دوسرا درجہ جو تھا تردد، کبھی چھوڑا ارادہ تو کبھی کر لیا۔ تیسرا جو تھا غور و فکر کرنے کے بعد کی حالت، ٹھیک ہے، جسے ارادہ بھی کیا، سوچا بھی، تردد بھی آیا لیکن برائی سے نفرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حالتیں جو ہے نا آپ کو معاف ہیں، تینوں حالتیں کیا ہے؟ تینوں درجے معاف ہیں۔ اور چوتھا عزم صمیم، عزم پختہ ارادہ، پکا اور پختہ ارادہ، یہ قابل مواخذہ ہے اور گناہ کے عزم پر ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ جس برائی کا اس نے عزم کیا ہو بعینی ہی وہ گناہ اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو کسی برائی کے متعلق حکم دے لیکن اس پر قادر ہونے کے بعد وہ اس کا کسی رکاوٹ کی بنا پر ارتکاب نہ کر سکے تو حکم مذکور کی وجہ سے جو پیچھے آپ نے پڑھا وہ گنہگار تو ہوگا، وہ اس برائی کا مرتکب شمار نہیں ہوگا، گنہگار شمار ہوگا لیکن اس گناہ کا مرتکب نہیں شمار ہوگا۔ اس موقف کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ 2 مسلمان آپس میں لڑے، مقابلے میں آئے، بھائی نہیں لڑتے، اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جائیں تو فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ قاتل کا تو جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن مقتول بیچارے کا کیا حکم، مقتول بیچارے کا کیا قصور، وہ کیوں جہنمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ یہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ خود قتل ہو گیا لیکن ارادہ تو دونوں کا تھا نا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا۔ اب یعنی اس کے قتل کا دل میں عزم صمیم تھا، پختہ ارادہ تھا کہ میں نے اب اس کو قتل کرنا ہے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا، قتل کر نہیں پایا، اس لیے یہ بھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ عزم صمیم دل کا فعل ہے جو وسوسہ وغیرہ سے مختلف ہے اور قابل مواخذہ بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی آیت میں کیا ہے؟ آمن الرسول، آمن را کو موٹا کریں گے، آمن الرسول ایمان لائے رسول، بما اس پر جو ضلع نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سب مومن بھی، کل سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور وہ سب کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ کی رحمت، شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔
آمن الرسول سے لے کر علی الکافرین آخری والی جو 2 آیات ہیں احادیث میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 فضیلت نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں بھی، اور یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ 27 رجب کو، ہے نا؟ تو جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی تھی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا اور کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضرت معاذ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے تو اس پر آمین کہا کرتے تھے۔ اب آمن الرسول، جی اس کے بعد ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ بامحاورہ ترجمہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ جی ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب، اور ہم تیری طرف ہی اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جی اب یہاں دیکھیں اس آیت میں جو کہ ابھی ہم نے پڑھا، اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا، لا نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی شخص کو، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق، لا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر وبال ہے اس کا مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من سے قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو حملنا ہم پر بوجھ ڈال، ما لا جو نہ طاقت لنا طاقت ہو ہمیں، بھی اس کی، واعف عنا اور تو معاف فرما درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پھر مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ تو فضیلت ہم نے دونوں آیات کی پڑھ لی، سن لی، اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو کسی پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی تنگ دستی، کوئی تنگی، کوئی بھی کچھ بھی آتا ہے، ایون کہ جو بندہ جتنی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہر وہ بندہ جتنا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے، اللہ اس پر ہر طرح کا بوجھ اتنا ہی ڈالتے۔ تو ابھی حضرت معاذ کی روایت پڑھی، حضرت معاذ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو جب ہم بھی پڑھیں جیسے فاعف عنا
آمین. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.